گزشتہ دروس کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور توحید کے بیان کے بعد توحید الوہیت سے متعلق چند اہم باتوں اور چند اہم موضوعات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی تھی۔ عبادات کی قسموں کو بیان کیا جا رہا تھا، چند عبادات کا تذکرہ کیا گیا، ان میں دعا، توکل علی اللہ، خشیت، خشوع خضوع، رغبت رہبت جیسی عبادتیں شامل تھیں۔ آج کے اس درس میں عبادت کی ایک اہم قسم انابت کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو انابت کا لغوی معنی سمجھ لینا چاہیے۔ انابت یہ عبادت کی ایک اہم قسم ہے، ایک اہم عبادت ہے۔ انابا نیبو انابتن عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، لوٹنا، کسی چیز کی طرف پیش قدمی کرنا۔ متوجہ ہونا، پیش قدمی کرنا اور لوٹنا، انابا یونیبو انابتن کا معنی، لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی التوبۃ الی اللہ مع اقبال علی اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کی طرف پورے خشوع خضوع کے ساتھ اور پوری سنجیدگی کے ساتھ لوٹنا، رجوع کرنا، یہ ہے انابت کا اصطلاحی معنی۔ اللہ رب العالمین کی طرف خوشی خوشی اور خلوص کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ متوجہ ہونا، لوٹنا، رجوع کرنا۔ یہ انابت کا جو لفظ ہے، بعض علماء اس کو توبہ کا مترادف قرار دیتے ہیں، یعنی توبہ کا جو معنی ہے وہی انابت کا معنی ہے۔ توبہ کا کیا معنی ہے؟ لوٹنا۔ تابا یتوبو توبتن کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ کدھر لوٹنا؟ الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا۔ تو بعض علماء دونوں لفظ کو ایک معنی میں قرار دیتے ہیں، لیکن بعض علماء دونوں میں فرق مانتے ہیں کہ توبہ کے اندر اور انابت کے اندر فرق ہے۔ قرآن مجید میں انابت سے متعلق بہت ساری آیات ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے توبوا الی اللہ کہا ہے، اور کہیں اللہ رب العالمین نے وانیبوا الی ربکم کہا ہے۔ تو جو علماء ہیں، بعض علماء ہیں، وہ دونوں میں فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توبہ عام ہے، توبہ عام ہے اور انابہ خاص ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو تو وہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور توبہ گناہ سے باز آ جائے، رک جائے، یہ ہے توبہ۔ انابت خاص ہے۔ انابت کیا ہے؟ خاص ہے۔ انابت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے رہے۔ ہمیشہ ایک مومن اور ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے توبہ کے اندر اور انابت کے اندر فرق کرتے ہوئے کہا ہے التوبۃ الرجوع من المعصیۃ الی الطاعۃ۔ توبہ یہ ہے کہ آدمی معصیت سے اطاعت کی طرف لوٹ آئے، اور انابت الانابۃ الرجوع من الغفلۃ
الی الذکر والفکرۃ، انابت یہ ہے کہ آدمی غفلت سے، کوتاہی سے اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف اور فکر الہی کی طرف لوٹ آئے۔ یہاں ان تمام فرق سے یہ سمجھ میں آیا کہ توبہ انسان گناہ ہونے پہ کرتا ہے، اور انابت یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتے رہے، رجوع کرتے رہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی غلطیوں اور اپنی خطاؤں کا اظہار کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے تواضع اور خاکساری کا مظاہرہ کرے۔ اسی لیے یہ انابت مومنین کی صفات بتائی گئی ہے، انبیاء کی صفات بتائی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انابت کا لفظ خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواه منیب، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، کیا تھے؟ بردبار تھے، اور اللہ رب العالمین سے گریہ بزاری کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین سے عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے۔ اواہن کا معنی ہوتا ہے گریہ بزاری کرنے والا، عاجزی کا اظہار کرنے والا، اور منیب، تیسری صفت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ منیب، کہ وہ اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے تھے۔ اور بھی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، منیبین الیہ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو میرے دینی میرے بھائیوں، یہاں پر انابت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انابت اللہ رب العالمین کی بڑی عبادت ہے، اور یہ مومن کی خاص صفت ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ہمیشہ قریب رہیں، ہم اپنے رب سے مکمل طریقے سے بدھے رہیں اور رب سے رجوع کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی یا خطا ہو گئی تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، بلکہ ہمیشہ کنٹینیو، مستمر ہو کر کے ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہیں، گناہ ہو یا گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، یہ بھی انابت میں شامل ہے۔ توبہ یہ ہے کہ گناہ ہوا، آدمی ایک دن بعد، 2 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، یا پھر گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو آخری عمر میں جب بڑھاپا آئے گا، مرنے کا وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ تو یہ توبہ پھر خالص توبہ نہیں ہوگی اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر گناہ ہوا اور فوراً منٹوں میں اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگ لی تو یہ ہے انابت، یہ ہے انابت۔ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر انابت کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔